فراڈ نہ لگائیں، دھوکے نہ دیں۔ بڑے سے بڑا اہمیت والا بھی غیرت مند بھی یہ کہتا ہے کہ میرے کپڑے نہیں آئے، مجھے سوٹ نہیں لگایا۔ بڑی بڑی دیندار عورتیں، نیک پروینیں، الہدار النور کی پڑھی ہوئی حاجنیں اور رابعہ بصریہ، وہ بھی یہ چاہت میں ہے کہ مجھے سوٹ لگے۔ میں کہا باجی تسی پا کے میرا سوٹ پا کے نماز پڑھیا کرو، میرا سوٹ پا کے حاجتے جانا باجی نے، تے باقی نہ باجی کی کریں جو تیرا سوٹ پا کے جو تو ہونے والا ہو گیا تھے۔ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ سوال ایک آیا، ایک دیندار بھائی کہتے ہیں کہ ان کی بیوی نے ایک شکوہ کیا اور وہ شکوہ مجھ تک آیا ہے، میرے شوہر مجھے وقت نہیں دیتے، کیا اللہ کی پوچھ نہ ہوگی؟ یہ میری بہنوں کے مسائل ہیں۔ میں آج اپنی اس بہن سے پوچھتا ہوں، یہ بہنیں جو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، یہ آج کی عورت نے یہ باتیں شروع کر دی ہیں کہ میرا شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں کہ پیچھے آپ کی امیاں دادیاں گزری، نانیاں گزری پرانی، کسی عورت کا یہ شکوہ نہیں کہ یہ مجھے ٹائم نہیں دیتا، کسی عورت کا یہ شکوہ نہیں ہے۔ آج کی عورت اس تہذیب کی پیداوار ہے، وہ اس میڈیا کی پیداوار ہے، اس کی مینٹلٹی بنانے میں اس میڈیا نے اور آپ نے کوئی اس پہ توجہ نہیں دی، اس کے نتیجے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ مجھے ٹائم نہیں دیتے۔ اب میں نے اسے کہا میری بہن مجھے اس بات کی وضاحت کرے نا کہ ٹائم نہ دینے سے مراد کیا ہے، سنتے جائیں۔ ہاں یہ عورت کو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ میری ہر وقت تعریف نہیں کرتے، کپڑے جوتے بننے سنورنے پر، یہ عورت کو بیماری لگا دی آپ نے۔ ضرورت سے زیادہ مذہبی طبقہ بھی لکھنے کتنا کہ وہ تعریفیں کرے اس کے ہر دفعہ کپڑے پہننے پہ، مجھے بتائیں۔ ہر عورت کہتی ہے کہ مجھے دیکھ کر کچھ کہیں، بھئی ایک آدھ جملہ ایک آدھ دن میں ہو گیا، دو چار دن کے بعد کوئی اچھے تعریفی کلمات۔ اب وہ شوہر تمہارا قصیدہ لکھنے سے تو میری بہن رہا، بھی تم ملکہ عالیہ ہو، آج تم نے لپسٹک بڑی پیاری لگائی ہے، آج تم نے کپڑے بڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ جنت سے آئے ہوئے کپڑے جو تم پہن رہی ہو دنیا میں کبھی کسی نے پہنے نہیں۔ اے بی بی اس طرح کی فینٹیسی کے اندر سے نکلو۔ تم اب گھر کے اندر جب آئی تھی تو تم شہزادی تھی، بس ہوتا ہے ایک آدھ سال پرنس اور پرنسس کا ہوتا ہے پہلا سال، لیکن اس کے بعد پھر آپ پرنس اور پرنسس نہیں رہتے، اس کے بعد پھر آپ کیا بن جاتے ہیں؟ اس کے بعد آپ کی اولاد ہوتی ہے، آپ کو ذمہ دار شخص بننا ہے۔ اپنی بیویوں کو کہیں کہ اب وہ پہلے سال والی حرکتیں چھوڑ دے، ماما پاپا کی پری پیچھے سے پری کے پار کاٹیں۔ اب کتنی دیر پری نے پری رہنا ہے، عمر ڈھلے گی۔ یہ وہ چکر ہے کہ جس کی وجہ سے ایک عورت آج اسی چیزوں کے پر، تو کھانا بنانا، گھر صاف رکھنا، خدمت کرنا، بچوں کے حقوق دینے پر ہر روز مجھے تمغہ شجاعت اور جرت اور شاباش دے، روزانہ بٹھا لیا کرے، یہ تمہاری امی ہے، آج ان کے لیے میں تمغہ جرت لے کر آیا ہوں، کل شجاعت، پرسوں تمغہ کھانا، پھر کپڑے دھونا تمغے۔ یہ عورتیں کس بات پر یہ کر رہی ہیں؟ ذمہ داری تمہاری، بھائی ڈیوٹی ہے، شوہر کا کام کمانا ہے۔ شوہر نے آ کے تمہیں کبھی کہا ہے کہ آج میں کما کر آیا تم مجھے کوئی جرت کا تمغہ دو؟ مجھے شہزادی بنا کر نہیں رکھتے۔ بھئی تم کیوں شہزادی بننا چاہتی ہو؟ مومنہ کے یہ خواب نہیں ہوتے، ایک پکی مومنہ اور ہوتی ہے۔ اولاد کو ٹائم نہیں دیتے، بھی کیا ٹائم دے اولاد کو؟ میں بتاتا ہوں یہ ایک فراڈ ہے۔ آج کی عورت چاہتی ہے کہ مجھے ایک غلام چاہیے، کتے کی طرح کا دم ہلاتا ہوا، میں جہاں کہوں وہ گاڑی نکالے مجھے لے جائے، میری کسی بات کو رد نہ کرے، ہر بات میری مانے، میں جب فون کروں جانوں مانوں، وہ اب نہ دیکھوں کس ٹینشن میں ہے۔ رزق کی ٹینشن پتہ ہے دنیا کی سب سے مشکل ٹینشن ہے، اور یہی عورت کو ٹینشن نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ ہر وقت عشق مشوقی کے چکر میں رہتی ہے، ہر وقت شادی شدہ بھی عشق مشوقیاں چاہتی ہیں۔ وہ کہتی بارت یار لبنا کوئی نہیں، اے ہی بن جوے یار۔ وہ وہی چاہتی ہے جو ایک غیر محرم آدمی ایک عورت کی صرف جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے غیر محرم آدمی کہاں تک اس کے چاؤں چوچلے نہیں اٹھاتا۔ وہ عورتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ میں اسی طرح مجھے ٹریٹ کرے، پھر وہ یہی چاہتی ہیں۔ شوہر نہیں سمجھتی، وہ اس کو اپنا یار سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھر کہا کہ سیدھی طرح کہے کہ مجھے کتا چاہیے گھر میں۔ آپ کیسی بہن ہیں؟ آپ کو ذرا خیال نہیں دین کس طرح سے کام کرتا ہے۔ ایک مومنہ عورت کے جذبات اور ایموشنز کیا ہوتے ہیں اور کیا ہونے چاہیے، یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے۔
کیونکہ آج مومنہ کو جو جذبات اور غم لاحق ہے نا، یہ پوری دنیا کی کافر 6-7 ارب عورتوں کو یہی جذبات لاحق ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس دین اسلام نہیں، ان کے اثر میں رہ کر، پوری دنیا کی عورتوں کے اثر میں رہ کر کے، کہ عورت ایک مظلوم ہے، کہیں وہ مظلوم ہے، کہیں وہ ظالم ہے، ان کا اثر قبول کرتے ہوئے ہمارے معاشرے میں آ گیا۔ کیوں قائد اعظم نے پاکستان الگ لینے کا کہا تھا؟ کہ ہم ایک پہلے اس جھنجھٹ سے تو نکلیں۔ یہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ہندو عورت کے غم مومنہ کے غم نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہندو مذہب میں اور دیگر مذہبوں میں عورت کچلی گئی ہے، ہمارے مذہب میں عورت کچلی نہیں جاتی۔ اس لیے ڈراموں اور فلموں کے ذریعے سے آپ عورت کو جو ہے وہ دین سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور ڈرامے اور فلمیں، ساری شاعری، سارا ادب، سارا نثر، ڈرامے، غزلیں، کوئی بھی عورت کو اس کی ذات کے بارے میں انشراح نہیں کرا پا رہے کہ تم کیا ہو۔ آپ مرد بھی اپنی بیویوں کو بتا پا رہے، اپنی امیوں کو، بہنوں کو کہ عورت کیا ہوتی ہے۔ آپ کو بھی نہیں پتا عورت کیا ہوتی ہے۔ آپ بھی جو بیویوں سے جھگڑتے ہیں نا، چونکہ سارا دن آپ کو مردوں والی عادت ہو جاتی ہے، اس سے جھگڑ، اس سے جھگڑ، اس سے جھگڑ، شام کو بیوی کو بھی مرد سمجھ کے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، عادت بن جاتی۔ وہ بھی سارا دن اس سے چگلیاں، اس سے چگلیاں، اس عورت سے چگلیاں، گیپتے شام کو وہ ایک عورت ہی چاہ رہی ہوتی ہے، مگر ہو وہ مرد کی شکل میں۔ یہ ایک المیہ ہے، نہ وہ تبدیل ہوتی، نہ آپ تبدیل ہوتے۔ مجھے وقت نہیں دے رہے بھی، وقت دینے سے تمہارا کیا مراد ہے؟ کیا کریں کہ آپ تم سے، جس سے پتا تمہیں چلے کہ وقت دیا گیا ہے؟ تم بتاؤ نا ہمیں۔ مطلب آپ کہتے کہ وہ عورت کہتی کہ وہ مجھے کھانا نہیں دیتے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا نا کہ یہ صبح دوپہر شام گھر میں آٹا دلیا یہ چیزیں ختم ہیں، تو سمجھ میں تو آتا ہے نا کہ کھانا نہیں دیتے۔ تو اس سے پھر کیا کہا جائے گا کہ بھئی تم اس کو کھانا دو، یا وہ کہتی مجھے کپڑے نہیں لا کے دیتے، میرے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تو کہا جائے گا بھئی کپڑے لا کے دو۔ یہ وقت نہ دینے کے معنی مبہم ہے، یہ واضح نہیں کرتی عورت۔ ہر عورت کا یہی شکوہ ہے، مجھے ٹائم نہیں دیتے۔ کیا ٹائم تم نے لینا؟ مجھے بتائیں، جائیں جا کے پوچھے اس بیوی سے، بٹھا لے پیار سے، مار کے نہیں بٹھانا، پیار سے اسے کہ بیگم تو آج میں تو یہ پوچھنا بھی تو ٹائم دینا کینوں کہنی ہے بھی؟ میرے چٹے آ گئے، حال میرا مندہ ہو گیا، شوگر ہوگی، بی پی ہائی ہو گیا، بربادی ہوگی میری ساری، ہن تم ان دس کے کینوں کہندے ٹائم دینا؟ چلو ختم ہو جائے یہ بات۔ ہر عورت کے اندر کی یہ بات ہے نہیں۔ میں بتاتا ہوں، عورتوں کو ان ڈراموں فلموں نے کہا ہے کہ ہر وقت فینٹیسی کی دنیا میں تم رہو۔ وہ اس کا شوہر یہ کرتا ہے، اس کا شوہر یہ کرتا ہے، اس کا شوہر یہ کرتا ہے، سارا دن اس کا۔ جب وہ عورتیں بڑی چلاک ہوتی ہیں، وہ ایسے ہی جھوٹ بولتی رہتی، بس پھر تیرے پائن تھا، میرے تو بغیر ایک قدم نہیں چک دے۔ میں نے سنی ہے یہ بات، اور وہ پوچھتا بھی نہیں۔ جیسے کئی مردوں کو بیویاں نہیں پوچھتی، وہ کہتا ساڈی تو پھر بڑی تابعدار ہے، جڑی گل کہہ دیے پھر اتنے لیک لا دینی ہے، تابعدار ٹگے دی بھی نہیں ہوندی۔ یہ عزت بچاؤنی دی بھی بندے سارے ہن پائی گلاں کرے، میں بڈھی تھلے لا کے رکھی ہے۔ یہ ہن سوچدا بھی میں بھی کوئی غیرت دا مظاہرہ کراں بھی چودھری جو میں کہنا نا پھر ساڈی بھی نہیں گل موڑنی، کیونکہ اس سے ڈر ہوتا ہے کہ بات کہیں خراب نہ ہو جائے۔ وہ دوسرا کہے گا اگر بات نہیں مانتی تو تم جنسی طور پر کمزور ہوگے جو بات نہیں مانتی، یا تمہیں بات کرنے کا روب رکھنے کا ہے نہیں۔ تو دو تانے سننے سے پہلے مرد مر جاتا ہے، ایک اپنی بزدلی کا اور دوسرا اپنی نامردی کا۔ ان دونوں تانوں سے ڈرتا ہوا وہ دوستوں کے اندر بڑی بڑی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے۔ یہ بڑے نفسیاتی امراض ہیں۔ کیا کرے ان نفسیاتی امراض کا؟ جس قوم کے یہ نفسیاتی امراض ہیں، عورتوں کے، مردوں کے، وہ کب بچے جنیں گی جو اسلام کے لیے کام کریں گے؟ ایک بات یاد رکھ لیں، اے بی بی، میں آپ سے بھی کہنے لگا اور مردوں سے بھی، شوہر تمہارا شریک حیات ہے۔ اے خاتون یہ سن لے کہ شوہر تیرا شریک حیات ہے، مگر تیرا مقصد حیات نہیں ہے، مقصد حیات نہیں ہے۔ جو عورت اپنے مرد کی خدا سے بڑھ کر عبادت کرنے لگ جائے نا، وہ مشرکہ ہو جاتی ہے، اس کو زیادہ چاہنے لگ جائے، اسی کے چکر ہمہ وقت اسی کو سوچتی رہے، اسی کے بارے میں بنتی رہے اور دھیڑتی رہے، وہ عورت ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور مرد، اب اگلی بات سن لیں، مرد بھی یہ سن لیں کہ بیوی شریک حیات ہے، مقصد حیات نہیں۔ وہ بھی ساری زندگی عورت کے پیچھے اپنے وقت گزارتا ہے،
ابو لہب نے اپنی بیوی کو مقصد حیات بنا لیا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اللہ نے کہا رن دوالے ہو گیا تے او دے پیچھے زندگی لاتی، بیوی نے اس کو اسلام قبول نہیں کرنے دیا۔ یہ جب عورت اپنے شوہر کو مقصد حیات بنا لیتی ہے اور مرد اپنی بیوی کو مقصد حیات بنا لیتا ہے نا، تب یہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مقصد حیات مرد اور عورت کا اللہ کی دی گئی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے کہ اگر میں ماں بنا دی گئی ہوں اور بیوی بنا دی گئی تو ہمیں ایک نیک نسل پال کے خدا کے دین کے لیے کھڑی کرنی، اس میں اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، اس میں تو وہ دونوں ہاتھ بٹا رہے ہیں، ایک چیز ایک گٹھڑی نہیں اٹھائی جا رہی، ایک طرف سے شوہر نے پکڑی ایک طرف سے بیوی نے وہ گٹھڑی اٹھا لی۔ اسی طرح سے ایک صالح نسل پیدا کرنے کے لیے ایک عورت ادھر سے تعاون کرتی ہے، مرد ادھر سے وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے، یہ اس رزق کے ذریعے سے نیک اولاد کی نیک تربیت کرتی، وہ بھی تربیت میں حصہ ڈالتا ہے، دونوں مل کے اگلی نسل کو یہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں دی گئی 1400 صدیوں سے، تو یہی حالت ہو گئی۔ عورت کو اس کی اپنی ذات کے بارے میں اور مرد کو دونوں کو نہیں پتا ہم کون ہیں، اس کے لیے اس کو قرآن و سنت کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ جس نے یہ خمیر گوندا ہے نا، جس نے جن اعضاء سے ملا کے اس انسان کو تیار کیا، وہ بتائے گا کہ تم میں یہ چیزیں میں نے ڈالی ہیں۔ مرچ کی تاثیر گرم ہے، زیرے کی تاثیر اپنی اس کی دھنیے کی ٹھنڈی ہے، اتنی ریشو سے میں نے تمہیں بنا کر بنایا ہے، سمجھ گئے؟ کبھی تم غضب میں آ جاؤ گے، کبھی تم ٹھنڈے ہو جاؤ گے، اس لیے غضب کو یوں مینٹین کرنا ہے، بریکیں فیل ہو جائیں تو اس طرح بریکیں نہیں، کس طرح سے ٹھیک کروانی ہے، اور بریکیں جو ہیں وہ لگے ہی نہ چلے ہی نہ منجمد ہو جائیں تب کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے انشراح صدر چاہیے تھا۔ عورت اور آپ سارے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے نفسیات دانوں کے پاس جا رہے ہیں، ٹی وی کے اندر ڈراموں کے اندر سے ایک دوسرے کو، بیوی مرد کو کلپ بھیج رہی ہے، مرد بیوی کو، تم سنو یہ تمہارے بارے میں ہے، وہ کہتا تم سنو، یعنی کنورسیشن ختم ہوئی، کلپس کے ذریعے سے آپ محبت کا اظہار کریں گے۔ باپ بیٹے کو وش کرنے کے لیے کلپ بھیج رہا ہے، بیٹا باپ کو وش کرنے کے لیے کلپ بھیج رہا ہے کہ ماما آپ کا ہیپی برتھ ڈے ہے، بابا آج فادر ڈے ہے۔ او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، محبت کے رشتوں میں بھی جب کلپ بھیجنے پڑ جائیں اور تصویریں اور پکچرز اور عید کارڈ دینے پڑ جائیں آپ کو، یہ کارڈز کی جو رسم ڈالی یورپ نے کہ جذبات کا اظہار، یہ جذبات کا اظہار لکھنے سے ہے، جو آپ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر جو جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور جو آپ اپنے ابا جی کے سر پہ مالش کر کے اور ان کے بدن کو سہلا کر کے آپ ان کو جو کر سکتے ہیں، جو آپ اپنے بیٹے کو چوم کر سکتے ہیں، جو بیٹا جپھی ڈال کے اپنے ماں باپ کے ساتھ، یہ کیا کارڈ کا متبادل ہو سکتا ہے؟ یہ کلپس کا متبادل ہے؟ یہ یورپ نے کیا ہے کہ ان کے پاس چومنے کو، بیٹھنے کو، رہنے کو، چھونے کو، خدمت کرنے کو وہ چاہتے ہی نہیں ہے اپنے بدن کو، وہ ایک کارڈ بیچ کے اپنا فریضہ پورا کر لیتے ہیں۔ عورتوں کو اب قرآن و سنت کی طرف آنا پڑے گا، تب آپ ان کو پتہ چلے گا۔ اور اس کے بعد عورت کا کہنا ہے کہ ہاں، یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مرد مردانگی چھوڑ دے اور عورت کا کیا بن جائے؟ میرا شوہر میرا دوست بن جائے۔ بی بی شوہر کو دوست اور سہیلی نہ بنائی، ورنہ یہ جو عذاب پیدا کرے گا نا تو پاگل ہو جائے گی۔ اور بیوقوف مرد ہے جو اپنی بیوی کو اپنی دوست اور سہیلی میں ہم تو دوستوں کی طرح رہتے ہیں، جس دن بیوی دوست بن گئی نا تیرا جینا حرام ہو جائے گا۔ ان کو بیوی کی جگہ پہ رکھیں جو اللہ نے قانون اور فطرت نے بنائے ہیں، اور جو شوہر ہے شوہر کی۔ ہمارے بزرگ ایک بات کہتے تھے کہ جب شادی کا، بڑی لمبی نظم ہے، اس کا اینڈ یہ تھا کہ وہ جب شادی کر کے گھر میں آتا ہے تو وہ باپ اپنے بیٹے کو بلا کر کہتا ہے سونو پت میریا اے رن برائے نائی۔ اس عورت کو عورت کہتے ہیں اے رن برائے نائی، برائے نام اس کو زندگی کے اندر رکھنا، زیادہ نہ چڑھا لینا۔ اے رن برائے نائی، انہوں رکھی ایدی تھائی نہیں تے پھر یہی اللہ می آئی۔ آپ کی زندگی برباد کر دے گی، نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے، محور آپ کا بن جائے گی وہ عورت۔ اس لیے اس مرد مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے عورت کو چاہیے مرد اور مردانگی کو سمجھے، اور مرد لوہا ہوتا ہے، مرد آہن ہوتا ہے، اور عورت کو سمجھیں پہلے کہ عورت کس شے کا نام ہے، وہ گلاب کی طرح کی ہوتی، دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ گلاب کے آپ لوہے کے ذریعے سے تلوار
بنا کے دوسرے کو قتل تو کر سکتے ہیں، گلاب کے ساتھ قتل نہیں کر سکتے، مگر تلوار سے خوشبو نہیں آ سکتی اور گلاب تلوار نہیں بن سکتا، گردن نہیں کاٹ سکتا۔ دونوں کے فرائض الگ الگ ہیں۔ سمجھیے کہ یہ مسائل ایسی عورت کے ہیں، یہ جو میری بہن کہتی ہے نا، یہ مغربی تہذیب، اس کی 3 انکار ہیں، اللہ کا انکار، نبی کا انکار اور آخرت والی زندگی کا انکار۔ یہ اس کے مسائل ہیں، یہاں مومنہ کے مسائل نہیں ہیں۔ جو عورت اللہ کو اپنا رب مانتی ہے، اس کی بندی ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوتی ہے، وہ تو اپنے اس شوہر کو بھی راہ راست پر لے آتی ہے جو خدا کو چھوڑ چکا ہے، مگر وہ اس طرح نہیں کہ اس سے جھگڑا کرے دین کے بارے میں، جس طرح عموماً عورتیں کہتی ہیں میں شوہر کو سمجھا تھک گئی ہوں، وہ دین پر نہیں آتے، وہ نظریات پر نہیں آتے، وہ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، بس کر جا، تمہیں کس نے کہا تم اس کے ساتھ بحثیں کرو؟ عورت کو نہیں چاہیے کہ بحث کرے اپنے شوہر کے ساتھ، وہ بس اللہ سے اپنا تعلق اس طرح کا جوڑ کے رکھے کہ اس کے شوہر کو ایک دن خیال آ جائے کہ اللہ کے ساتھ اتنی جڑی ہوئی عورت اور اس کے ساتھ ایسا برا آدمی۔ جو بحثیں کرنے والے مرد اور عورتیں ہوتے ہیں یہ باتوں کے ذریعے سے دین کی طرف لاتے ہیں، اپنے کردار کے ذریعے سے نہیں۔ آج کا عورت یہ کہتی ہے اس کا شوہر دیندار ہو جائے، نمازیں پڑھے، تفسیریں پڑھے، مگر یہ بھی عورت اس لیے نہیں کہتی، پوچھنا کیوں کہتی میں چاہتی ہوں اللہ کا بندہ بن جائے، نہیں، عورت فریب دے رہی ہے۔ میں بتاتا ہوں میری بہن تیرے اوپر، یہ تو کیوں مرد کو نیک چاہتی، اس لیے تو چاہتی ہے کہ یہ دوسری شادی نہ کرے، غیر عورت میں ملوث نہ ہو جائے، کہا کہ کل میں دین کا سہارا لے کر اس کو تانا دے سکوں کہ تم اتنے نیک ہوتے ہو، یہ کام کرتے ہو۔ دین کو استعمال کرنا چاہتی ہے، مرد بھی یہی چاہتا ہے کہ دیندار ہو جائے میری بیوی، تاکہ کل کو میں اس کو کہہ سکوں ایڈیاں تیریاں نمازاں تینوں بخشا لیں گیا، کوئی کام بھی میں کروں اس کو۔ کتنی عورتیں ہیں جن کو شوہر کہتا ہے اے میری جب تک دعا نہیں تیری کوئی نماز نہیں ہونی، تیری نماز میری خدمت کرنی ہے، کتے ری پا روٹی بھی نو کتوں لیا پانی۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ فراڈ لگا رہے ہیں آپ، خدا کے دین کا استعمال کر رہے ہیں۔ بدترین آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کے لیے دین کا استعمال کر جائے، اس سے بڑا دین کسی نے نہیں بیچا۔ آپ مولویوں کو کہتے دین، آپ دن رات دین بیچتے ہیں۔ آپ اپنا کاروبار کرنے کے لیے لوگوں کو یقین دلا دیتے کہ نہیں جی اسی بھی تواڈے ویلے ریس بھائی ہیں، تسی بھی ساڈے بھائی ہو، کام کراؤ ساڈے کو، انشاءاللہ بھائی دے کام آوے گا۔ پھر اداں دا آندا جداں تک اللہ ہی معاف کرے کافر بھی نہیں آندا ہو جائے کام۔ داڑیاں لمبی لمبی رکھ لیتے تاکہ لوگ اعتبار کرے، سوتر منڈی میں بیٹھنے کے لیے لمبی داڑھی اور ٹوپی اور سوا گٹ اتنے شلوار، ایتھے وچ مسواک تے لمبا جا جھولا پا کے بیٹھ جاؤ، لوٹ لو جس کو لوٹنا تم نے۔ حشر کے دن داڑیاں نہیں تلنی، شلواروں کے اوپر یہ نہیں تلنی، جانمازی اللہ نے تولنے، تسبیحاں نہیں تولنی، حشر کے دن دل تل جانے ہیں۔ یہ نہیں اللہ نے کہنا کہ تسبیحیں پڑی رہ جانے، اللہ کا پہلے تو داڑھی دی لواؤ کہ تھے رکھے نا، آؤں کر اے مسلح بھی آؤں پرے کر چکے نو، جیسے سخت تھانے دار کہتا ہوتا بیٹھو جی میں اتنے تو چودھری دے اب بیٹھ تینوں کہتا میں تھلے بیٹھ، سارے مسلے داڑیاں ٹوپیاں حج عمرے آب زمزم کھجوریں وہ پڑی ہیں ساری، گھر تفہیم القرآن رکھی ہے جی میں، وہ کہو تو بھی اتنے رکھ، وہ بھی اتنے رکھ، یہ نیتاں کڈو، تولو ان کی نیتوں کو، تولو اس کا اندر چیک کرو، پھر آئیں گی وہاں پہ ان کی عاجزیاں، وہ گریہ زاری، وہ تنہائیاں، وہ اللہ سے خوف اور وہ خشیت، آ جائیں گے وہ مجمع کے اندر، تولے جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے بہروپ ٹوٹ جائیں گے، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بخش دیے جائیں گے۔ تو عورت یہ چاہتی کہ اس کا مرد اس لیے نیک بنے، اور مرد بھی یہ چاہتا کہ تاکہ یہ غیر کے ساتھ اگر کل میں ملوث ہو تو میں کہہ سکوں بیٹا تو حاجی نمازی ہو کے بڈھی دا پیچھا نہیں چھڑتا، کر دی میں کاج صاحب نے ٹیلی فون بھی آ مریض رکھیا تو اداں دا، اور پھر مجھے آ جاتا ہے ٹیلی فون، السلام علیکم میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، آپ کے پاس ہی میرا شوہر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، درس بھی سنتا ہے، قرآن بھی سنتا ہے، آپ کی باتیں ہر وقت گھر میں کرتا رہتا ہے بیٹھا۔ پھر میں نے سوچا پر میں نے اپنا نام نہیں بتانا بھائی جان آپ کو، آپ سمجھائیں، آپ درس میں یہ بات ضرور کہیں۔ باجی بھی تو تفسیر سمجھا رہی بھی قرآن مجید کی تفسیر پڑھاؤ لگا، پائیں تسی بچا کیا کرو تاکہ میرے عزائم اور میرے مقاصد پورے ہو جائیں۔ ایک صاحب اکثر مجھے کوئی نہ کوئی بات پہ کہتے ہیں ان جمعے چ ضرور ان وچ ایڈ کرانا تسی یہ وچ، اس کے کہنے پہ میں جمعے پڑھا رہا ہوتا تو جنت میں جا چکا ہوتا، یہ جمعے چ ایڈ کرو وچ پاؤ،
کوئی سین ہے یہ؟ کوئی ایٹم سانگ ہے بھی جمعے میں میں پا دوا ایٹم کر لے نچنا ہے؟ یہ کیا سوسائٹی کر رہی ہے؟ مجھے کوئی سمجھا دیں آپ خدا کے لیے. میں تو اس سوسائٹی کو کہتا ہوں درنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا، سراسر موہ ہو یا سنگ ہو جا. کر لو فیصلہ کرنے کا، حشر کے دن یہی ہونا ہے. یا سنگ اکٹھے کر لینے اللہ نے ایک طرف، یا موہ میں اکٹھے کر لینے. منافقوں سے تو اللہ نے جتنی نفرت کیا، سورۃ منافقون نہیں پورا ذکر، کہیں آیا سورۃ مسلمون؟ منافقوں سے نفرت کی اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے کہا نہیں، تیرے رب کو منافق نہیں پسند. قرآن مجید میں نفاق کے بارے میں ذکر ہے، سوچ نہیں سکتے. کفر کی شناخت آسان ہے، اسلام کی شناخت، ایمان کی شناخت آسان ہے، نفاق کی کوئی آسان نہیں. بڑے بڑے عالم بھی منافق ہیں، بڑے بڑے پیر و مرشد منافق ہیں. جو نفاق پر درس دے رہا ہوتا ہے وہی منافق ہوتا ہے. دیکھو کیسی بات ہے، جو حقیقت نفاق بیان کر رہا ہے وہی منافق ہے. جو بتاتا ہے منافقت کتنی قسمیں ہیں، منافقین یہ کرتے ہیں، وہ خود ہوتا ہے ساتھ. دیکھو کیا قیامت آتی ہے نفاق کی. اس سے بڑی ایمان کی جان نکال جانے نا، اس نزا کا عالم ہے یہ، ایمان پر طاری ہوتا ہے. اس سے میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ مجھے شہادت کا تجھ سے مانگنے سے شرم نہیں آتی، قتل ہو جانے سے شرم نہیں آتی، مجھے کچھ باک نہیں، مگر عین موقع پہ جب میں شہید ہو رہا ہوں کوئی یہ نہ ہو میں پاؤں سے نکل جاؤں، استقامت جاتی رہے. کسی درد کی شدت سے اس بندے نے کیا کیا تھا، حضور کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے گیا، اتنا اس کے اندر نفاق تھا. وہ بڑا نبی پاک کا خادم تھا، درد کی شدت بڑی، زخمی ہونے کے بعد اس سے اپنے یہاں پہ رکھا تیر اور بھج کر کے مارا، خودکشی کر لی. نبی پاک کا خادم تھا. نبی پاک نے کہا منافق مرا ہے، چھوڑ دیں چھوڑ دیں. 2-4 نمازیں، کبھی کبھی کوئی یہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، اس پہ بڑا مان ہوتا ہے. اسی کدی حرام دا پیسہ نہیں کھادا، میں نے کبھی شراب نہیں. لعنت جس بندے کو اپنی اس نیکی پہ 100 اس کے اوپر تف اور افسوس. خدا کے سامنے کتنے پاک باز ہیں جہنم میں چلے جائیں گے. مولانا مودودی کو خط لکھا ہے ایک انگریز نے کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، شراب نہیں پی، میں نے کبھی سور نہیں کھایا. آپ کے مسلمان سارا کچھ کرتے ہیں پر میں آپ کے نبی پر ایمان نہیں رکھتا، میں جنت میں چلا جاؤں گا اور وہ جہنم میں کیوں نہیں جائے گا؟ مولانا نے کہا نا گل اتنے تک ہوں تو میں تو اندازہ ایک کلے شراباں تے زناواں تے فیصلے ہونے ہیں بھی تو پیتے نہیں تو کھاتے نہیں. یہ تو تجھے پتا چلے گا کہ حشر کے دن. بڑا مضمون لکھا مولانا مودودی نے تفہیمات میں، بڑا مضمون لکھا مولانا مودودی. اس لیے یہ نہ کریں. یہ بیویاں کیا کرتی پھرتی ہیں، عورتیں مرد کو بچوں کو وقت نہ دینے کا بہانہ بناتی. وہ بھی اس لیے بناتی بچوں کو پیچھے لگا دیتی ہیں، ابے دے تو چڑھ کے رہ بھاجی نیانے چڑھا دے، پیچھے لگا دیتی ہیں. پیار پیور بچے کوئی نہیں کرتے، ماں سکھا دیتی ہے کہ آن تتے چڑھ نہیں، ابو ابو کر دیتے حالا لالا پا دیو انہوں تاکہ انہوں اپنی پی رہے میرے بچے بہت پیار کر دے میرے نال. وہ تو وڈے ہو کے پتا چلتا جدو کٹ کے باہر بٹھا مارا نہیں. 5 بچوں کا باپ 5 کروڑ تقسیم کر دیا. اب مسئلہ اس بات پر آ گیا ابے کو رکھنا کس نے ہے؟ 5 نے مل کے ایک کو آگے کر دیا، مار دی گولی گٹ والا میں. میں نے کہا جب میں دکھا رہا تھا کل کسی نے مجھے بھیجی، میں دیکھا پتہ نہیں یہ عبد المنان تھا. میں کہا عبد المنان جب یہ پیدا ہوئے باپ نے لڈو بانٹے، ختنہ کرایا، اسلامی نام رکھے ہوں گے، ہاں جی اس کا نام طلحہ رکھ دو، اس کا نمبر حمزہ رکھ دو، اس کو عبداللہ کہہ دو، ہے جی یہ پھر اس کے کان میں اذان دی ہوگی، پھر اس کو اسکول چھوڑنے گیا، پھر اس کے لیے دودھ کے انتظام کیے. 5 کے 5 نے مل کے پھر ابا کو بیچ بازار چوراہے کے اندر رکھ کر گولیاں ماری. ہائے میں نے کہا جب وہ گولی مار رہا ہوگا باپ دیکھ رہا ہوگا. یہ ایک لمحہ ہوتا ہے بے اعتباری کا اور بے وفائی کا. چھوڑ دیں بے اعتباری اور بے وفائی، یہ ایک لمحہ ہوتا ہے. مارن اینتھونی کو جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس طرح کر کے دیکھا، اس کا یار تھا پیچھے، وہی یار جو اس کے ساتھ جنگیں لڑنے کے لیے جاتا تھا کلوپیترا کے لیے. اس نے اپنے یار کو ساری جنگیں جتائیں، بادشاہ بنایا، سب کچھ کیا. اینڈ پہ جب ایک عورت کی باری گئی اس نے نکالا خنجر اپنے دوست کی پیٹھ کے اندر مار دیا. اس پہ شیکسپیئر کا ڈرامہ ختم ہو گیا اور اس نے وہیں پر اس نے یوں کر کے اس نے دیکھا وہ اس کا بروٹس یار تھا تو اس نے کہا بروٹس یوں، یہ کہا اور جان دے دی.
ہائے بے وفائیوں کا وہ ایک لمحہ، ہائے بے وفائیوں کا وہ ایک لمحہ، جب جفائیں سامنے آ جائیں اور آدمی، میں نے کہا ایک دفعہ تو باپ کے سامنے وہ وقت آیا ہوگا کہ ایک دم جب گولی لگی ہوگی نا اور اس نے دیکھا ہوگا ماری میرے بیٹے نے ہے، او میرے خدایا، بندہ تو چھوڑے نا، جسم سے تو گیا ہی گیا، روح پہ کیا قیامت گزر گئی ہوگی۔ کس ذہنیت اور مینٹیلٹی کے ساتھ وہ دوسرے جہان میں ٹرانسفر ہو رہا ہوگا، کون سی مینٹیلٹی کے ساتھ، اس طرح کر کے وہ روح نکل رہی ہوگی اور وہ دوسرے جہان جا رہا ہوگا، اور آدھا جسم ادھر ہوگا اور آدھا ادھر ہوگا، اور اس وقت اس کے ذہن سے یہ بات کہ 5 کے 5 نے مجھے گولی مار دی، میری زندگی کا حاصل، میری آنکھوں کے نور، میرے دل کے قرار، تم نے یہ کیا کیا میرے ساتھ۔ آپ اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، اس کو ایک سینسٹیو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جفائیں کس شے کا نام ہے اور بے وفائیاں کس کو کہتے ہیں۔ یہ لمحے ہوتے ہیں، یہ بروٹس یو جو ہے نا، یہ پیچھے سے خنجر وار کرنے والے لوگ، یہ پھر آخری وقت بندہ اس غم کے ساتھ مر جاتا ہے کہ یہ خنجر اس نے کھوپا تھا، اور دوست بن کر کھوپا تھا اور اپنا بن کر کھوپا تھا، اور بڑی محبت سے۔ اور اللہ کے بندو، یہ آپ کن چکروں میں پڑے ہیں، یہ بچے، یہ بیوی، یا کیا عورت سوال کرتی پھرتی مجھے ٹائم نہیں دیتے، مجھے یہ نہیں کرتے۔ او بہن تیرا سوال نہیں، تیرے پہ مسلط وہ ڈرامے، وہ فلمیں، وہ فینٹیسی، ایک مومنہ کا یہ نہیں۔ مومنہ عورت اپنا بچہ پالتی ہے، حلال کی کمائی کھاتی، دروازے پر جاتے ہوئے وہ کہتی ہے اپنے شوہر کو رخصت وقت کرتی۔ عورت نے کیا کہا جب شوہر کام پر جانے لگتا تھا؟ وہ کہتی تھی اللہ کا بندہ حلال لے کر آئیں، ہمیں دنیا کی یہ جو آر ہے اور شرمندگی ہے، خیر من النار، جہنم کی آگ سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ زندگی شرمندگی جو ہے وقت گزر جائے گا، جہنم کی آگ نہیں گزرنی۔ کون سی عورت کا یہ شکوہ ہے کہ میرے شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتے؟ یہ مسلم عورت کا شکوہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈرامے فلمیں دیکھنے والی عورت ہے جو کہتی ہر وقت مجھے چومتا چاٹتا رہے، کتا بن جائے، جو میں دل سے کہوں۔ مرد بھی بن جاتے ہیں، جب آپ 1-2 دفعہ اس کی سن لیتے ہیں پھر وہ چڑھ جاتی ہے آپ کے اوپر، پھر ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ جس عورت کو شوہر نے مقصد حیات بنا لیا نا، وہ شوہر ابو لہب ہو جاتا ہے۔ وہ شوہر کیا ہو جاتا ہے؟ ابو لہب۔ اور جس عورت نے شوہر کو صرف شریک حیات سمجھا، مقصد حیات نہیں سمجھا، وہ حضرت آسیہ بن جاتی فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے بھی۔ اسے وقت کاٹا شریک حیات کے ساتھ، وقت کاٹا اس نے۔ مقصد حیات اس کو پتا تھا وحدہ لا شریک کے لیے بنی، رب ابن لی بیتن عندک فی الجنہ، خداوندا یہ آسیہ تجھ سے فریادیں کرتی ہے کہ تو بنا اپنے پاس ایک ایسا گھر جو فرعون کے گھر سے زیادہ مجھے سکون اور راحت عطا کر دے۔ سچی عورت کی دعائیں تو یہ ہوتی ہیں، یہ کہتی مجھے گھر نہیں بنا کے دیا، مجھے یہ نہیں بنا کے دیا، مجھے وہ نہیں بنا کے دیا۔ حقیقی میاں بیوی اپنے مقصد حیات میں اپنے چونچلوں اور نخروں کے اندر نہیں، بلکہ اپنی ذمہ داریوں سے ایک صالح نسل پالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو جی اب نوالے منہ میں ڈالو جی بیویوں کے، مل کے کھانا کھا رہے ہیں، بعد میں جوتے مار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا بدترین ہے وہ آدمی جو دن کو بیوی سے لڑے اور رات کو بستر پہ بلائے۔ کس منہ سے کتا بلا رہا ہے اب یہ؟ جس عورت نے اپنے شوہر کو یہی کہتی ہے کہ وہ کماتا رہے، بھئی وہ جتنا تم ایک طرف کیا کہتی ہیں، ہمیں دنیا کی ہر سہولت ہو، گھر، گاڑیاں، موٹر سائیکل، ہر چیز، پیسہ، ATM کارڈ، پیسے کی طرح دور، اور دوسرا 24 گھنٹے اس کشن کی طرح تم میرے ساتھ لگے بیٹھے رہو۔ جو تم لینا چاہ رہی ہو نا، اس کے لیے اس شوہر کو دور ہی کرنا پڑنا ہے۔ ہیرے پاسا ایک کو ہی رکھ لا، یا کھیڑے یا رانجا، یا یار رکھ یا قسم رکھ، یا لذتیں لے لے دنیا کی، یا پھر یہ کر۔ جن کے یار ہوتے ہیں وہ پھر بھوکے مرتے ہیں، گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ جو شوہروں والی ہوتی ہیں وہ کہتی بس ٹھیک ہے۔ کسی دادی نے، میری دادی نے آج تک میرے دادا کو نہیں کہا تم نے مجھے ٹائم نہیں دیا، میری ماں نے بھی نہیں آج تک شکوہ کیا، نہ میری نانی نے کیا۔ یہ آج کی عورت شکوے کر رہی ہے مجھے آپ ٹائم نہیں دیتے، مرد کو پاگل کر رہی ہے۔ اور مرد بھی آج کل کہہ رہے تم مجھے ٹائم نہیں دیتی، کی تسی ٹائم کیڑا ٹائم مانگدے ہو؟ دسو نہ، تسی دونوں جانے سامنے بیٹھو تو صحیح، پہلے تو یہ نہ پھولا فرولا نہ میں بھی یہ کیڑا ٹائم آ۔
ایک تو میں جھاڑ وڈا، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. کیا ٹائم بچوں کو دینا ہے؟ مطلب تمہارے ساتھ گیمیں کھیل لیں، کرکٹ کھیل لیں، گھر کے اندر بچے بنے رہے، آتی جاتی کو چھیڑتے رہے. جس عادت پڑ گئی نا، یار کے ساتھ عادت پڑ جاتی ہے. وہ جب یار کی پڑی آتے گھر میں ادھر آتی تو اس سے بھی ایکسپیکٹیشن یار کی لگاتی ہے. اس کو بھی بیوی بری لگتی ہے. اس نے مشوقیں باہر رکھی ہیں، وہ سرخی پاؤڈر، صاف ستھری، نیٹ اینڈ کلین، جن کا ایک ہی دنیا کے اندر کام ہے کہ مردوں کو پھانسنا، ان سے ہوسیں پوری کرنا اور ان کو رخصت کر دینا. جو شام کو بن ٹھن کے بیٹھ جاتی ہیں گھر کے اندر، یہ جاتے ہیں اس کے ساتھ، وہ پھر شعر کچھ سناتی. ویلی رن نے پھر یہی میری ماں کہتی تھی، ویلی رن پروڑے جوگی. وہ فارغ عورت رنڈی نے پھر طوائف نے بنا اس سے شعر پڑھنے. شوہر کہتا ہے واہ کیا تمہارے پاس آ کر راحت ہوتی ہے. کہ وہ ڈائنگ گھر میں بٹھا رکھی، انہیں شعر کتھوں یاد کرنے جڑی چولہا چوکھا سویر سے کر رہی ہے. ہنڈیا بنانے کے بعد آپ کبھی ہنڈیا بنائیں آپ مرد، جسم سے بو آنی شروع ہو جاتی ہے، تیل پسینہ دھواں یہ وہ. 5 بچے پال کے جسم میں اس کے اب جان نہیں ہے، وہ طاقتیں نہیں رہ گئی، عورتیں وہ بچے پیدا کریں. میری ماں بھی کرتی، تیری ماں انگریز اور دی فٹنگا، یہ بات چو فٹنگ ہوئی ہے، پاکستان چ بنی ہے مینوفیکچرنگ، دیسی گھی کی فٹنگ ہے. وہ کیوں مرد اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز رکھتے؟ کیوں ساسیں یہ کہہ رہی ہیں کہ تم اٹھ کے کام کرو، میں نے بھی 8 بچے؟ بھئی وہ جاننے ہی نہیں رہ گئی. غیر فطری سوال، غیر فطری باتیں، غیر فطری چیزیں. اس قوم کو جس کی اتنی الجھنیں مردوں، عورتوں، لڑکوں، بچوں، بچیوں کی ہوں گی، وہاں میں کیسے خلافت کی بات کر لوں، کیسے دین کی اسٹرگل کی بات کر لوں، کس طرح علی ہمت کی بات کر لوں، شہادتوں کی بات کر لوں، کس طرح ماؤں کی قربانیوں کی بات کر لوں، کس طرح بھوک پیاس خوف ان کی باتیں کر لوں جو اسلام لانے سے پیدا ہو جائیں گی مصیبتیں. پہلے آپ سارے لوگ ان الجھنوں سے نکلیں، پھر میرے پاس آئیں، پھر مجھے کچھ فرمائیں، پھر میں جناب کے آگے کوئی رکھوں کوئی چیز. سمجھ گئے؟ اس لیے یہ میں اب اس کا کیا ان چیزوں کے بارے میں تو یہ اگلی دفعہ دیکھیں گے. مجھے تو میری تو سمجھ سے باہر یہ سارا علم جو ہے نا ختم ہو گیا. میں تو بھائی تانگ آ گیا ہوں اس علم سے. یہ تو میں نے اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے تو اس امت کی الجھنوں کو تو میں دور کروں. ہر عورت پریشان بیٹھی، ہر مرد. آپ دیکھیں آپ کی عورتیں نماز کے لیے نیچے آتی نہیں آتی، ان کے پاس 101 بہانہ ہے. آپ ابھی فون کریں کہ بیگم وہ بلایا مجھے یاد ہی نہیں رہا، سلیم نے اپنے بیٹے کی شادی رکھی ہے، بیٹے اتنے آپ پہنچنا ہے، ذرا ابھی فون کریں تو میں جمعہ بعد تیرے کو آ رہا ہے، تیار ہو جا، بس تسی آ جاؤ میں آ رہی ہوں، میں ریڈی ہو رہی ہوں. پھر ہانڈی بھی اتنے پئی رہ جانی سب کچھ. 8 دن کے بعد عورت یہ مینج نہیں کر سکی کہ میں نے جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے، میں اس کی ہانڈی جمعرات کو بنا لوں، ساری چیزیں پہلے کر لوں، ہر چیز کام کر کے جمعے میں صبح اٹھ کے اپنا جمعہ منانا ہے. میں نے اللہ کی بارگاہ میں شور 4 5 6 گھنٹے میں نے مسجد میں مرکز میں رکنا ہے. یہ مرد نہیں مینج کر سکے، ہم نے جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے. عورتیں نہیں مینج کر سکی. آپ کے اپنے جب یہی مینج نہیں ہو رہا تو اگلا دین تو بڑی دوری. دین سیکھنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا، دین پر عمل کرنا تو بہت بات کی منزلیں ہیں. تو یہ نفسیاتی الجھنیں ہیں جو خواتین کی مردوں کے ساتھ گھر کی کہانی ہے، میرے گھر کی کہانی، آپ کے گھر کی کہانی. لیکن یہ آج کی عورت کے سوال جو میری سمجھ میں نہیں آ رہے. آج کی عورت کی یہ سوال کافروں نے ڈیولپ کیے ہیں، ان کے ذہنوں نے بنائے ہیں. یہ ادب جھوٹا، یہ جھوٹی شاعری، جھوٹا ادب، غیر سالے ادب، غیر سالے لٹریچر، غیر سالے چیزوں نے مل کے آج کی عورت کے ذہن میں یہ سوال ڈال دیے ہیں کافروں والے. وہ اسی دنیا کی خوشی کو خوشی سمجھتی ہے، اسی کی زندگی کو زندگی سمجھتی ہے. وہ بھئی یہ تمہارا شوہر ہی نہیں ہے حقیقی، اور یہ آپ کی حقیقی بیویاں ہی نہیں ہیں. یہ تو قیامت کے دن جا کے پتہ چلنا ہے کہ یہ بیوی آپ کی رہے گی ساتھ کہ نہیں رہے گی، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ شوہر ساتھ رہے گا کہ نہیں رہے گا کوئی پتہ نہیں. یہاں میاں بیوی رہ رہے، اللہ جا کے کہے کہ تیرا شوہر کافر اور بدکار تھا، ختم، تیرا نیا شوہر ہوگا، تو فلانے نبی کے ساتھ تیری شادی کر دی جائے گی. فلانی عورت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شادی کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کی. فلانے نوح علیہ السلام کی بیوی بن جائے گی کیونکہ اس کی بیوی بدکار تھی. فلانی لوط علیہ السلام کی بیوی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کہہ دے گا حضرت آسیہ کو کہ تمہارا شوہر فرعون تھا، چلو تم رسول اللہ کے ساتھ شادی کر دیتا ہوں تمہاری. بدل جائیں گے.
شوہروں کو صاف کہہ دیا جائے گا کہ بھئی تمہاری شادی جو ہے وہ حضرت آسیہ کے ساتھ کر رہے ہیں، فلانے نبی کی بیٹی کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی، اس کا شوہر کافر ہو گیا تھا، وہ مرتد ہو گیا تھا صحابی، اس کی بیوی کے ساتھ تمہاری شادی کرنی ہے۔ انعام نہیں دینا اللہ نے، بڑے مرتبوں والی عورتوں کے نام دے گا، بڑے مرتبوں والے مردوں کے نام دے گا، صرف یہی دے گا جنت چنہرا ہون گے۔ اللہ دے بندے، جنت میں پہلے جوڑا ہوگا، پہلے فیصلے جوڑے ہوئے ہون گے۔ اللہ کہے گا یہ تیرا بیٹا ہی نہیں تھا، کہا نہیں نوح علیہ السلام کو انہ امرن غیر، یہ تیرا کدو پوت ہوا بھائی؟ پوت بنانا ہے تین، پوت چاہیے نوح علیہ السلام؟ ہاں جی یا اللہ، او خبیب تیرا پوتا ہے، وہ ابا کافر مریا سی، اسی انہوں نے کٹھا تو بعد تو پوتا ہے، باپ بیٹا ہے، جا پوت دی خوشی بخال تھی تیری۔ یا اللہ وہ بہن ٹھیک نہیں تھے، اللہ کا تمہارا بھائی بدل دے گا، نہ بہنیں رہیں گی نہ بھائی رہیں گے، ہاں کوئی جو نیک ہوں گے وہ رہیں گے، وہ تو قرآن نے بھی کہا کہ فیملیاں رہیں گی وہاں پہ، وہ جو نیک ہوں گے، جو نہیں ہوں گے وہ فارغ کر دیے جائیں گے۔ اس لیے کہا کہ زانیوں کے لیے زانیہ، مشرکوں کے لیے مشرکہ، اور نیکوں کے لیے۔ وہ بندہ جی سامنے سمجھ نہیں آئی، بھائی آخرت کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی نہیں ہو رہی، اس لیے فکر نہ کریں، یہ ٹائم نہیں دیتا۔ اور جنت بڑا تیرا ایک بندہ یا اتنے انتظار کر رہا تو جے کوئی نہیں بھی ہے نا تو یہ اتنے واہ تینوں ٹائم دے دینا، کیونکہ پھر ویلے بیٹھے گپاں ہنکی جائیے اتنے بیٹھے، اور تک کوئی کام تھانوں ہونا کوئی نہیں، کہڑا کمان جانا، نہ دھی ویانی نہ نوہ لیانی، چپ کر کے اتنے بیٹھے پھل توڑ لے کھا لے، پھر آندا وہ گھر چلے گا، کی کرنا ساری دیہڑی تسی اتنے بہ کے کر لیو گلاں جڑیاں تسی کرنیاں دنیا دیاں۔ یہ کی فرق انہاں نے بنایا تماشا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔